بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم ہر جگہ پر لوگوں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی، گھٹن اور تذبذب کی کیفیت دیکھتے ہیں۔ کسی بھی چھوٹی بڑی محفل میں آپ جائیں تو وہاں پر دوستوں کا گلہ، رشتہ داروں کے شکوے، دفتری ماحول پر سفارش، رشوت اور افسرشاہی کی وجہ سے ہونے والی بے ضابطگیاں اور طرح طرح کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے لوگ ہمیں نظر آئیں گے۔ حکومت کی نااہلی، مہنگائی کا رونا، سیاستدانوں کی اندرون خانہ چالیں، پس پردہ حقائق، حتیٰ کہ فوج اور ادارے بھی اس بحث و تکرار کا حصہ ہیں، اور کوئی حق میں تو کوئی مخالفت میں اپنی اپنی رائے دیتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کسی کا نقطۂ نظر ہے کہ مہنگائی کی اصل وجہ موجودہ حکومت کی نااہلی ہے، اور کوئی اسے سابقہ حکومت کی جھولی میں ڈال کر ان کو لان تان کر کے مخالف اور مخالف کے نقطۂ نظر کو اپنی زبان تلے روند رہا ہے۔ مجموعی صورتحال کو دیکھیں تو ایک افراتفری ہے، بے یقینی ہے اور قنوطیت کی فضا ہے، اور اکثریت نہ اپنی موجودہ حالت پر خوش ہے اور نہ ہی دوسروں کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں میرے جیسا بندہ خاموش تماشائی بن کر بیٹھا کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے، اور میں کیا سوچ رہا ہوتا ہوں یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، اور اپنی اس گفتگو کا آغاز باقاعدہ ایک سوال سے کرتا ہوں۔ فرض کریں آپ کو آپ کے کسی دوست نے نیا مکان بنانے کی خوشی میں دوسرے دوستوں کے ہمراہ دعوت پر بلایا ہے۔ دعوت کھانے کے بعد آپ ہی کا ایک دوست اٹھتا ہے اور نئی دیوار پر موٹے مارکر کے ساتھ کچھ لکیریں مارنا شروع کر دیتا ہے، جس سے کہ نئی اور صاف ستھری دیوار خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اچھی خاصی لکیریں مارتا ہے اور پینٹ کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اب اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھوں کہ کیا اس آدمی کا عمل صحیح ہے، تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، بلکہ اس کا یہ عمل شدید قابل مذمت ہے۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہاں، اس آدمی کا عمل واقعی قابل مذمت ہے، اور اس کو پیار سے یا غصے سے سمجھایا بھی جا سکتا ہے، ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، اور اس پر تنقید بھی نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کا یہ موقف اصولی بھی ہے اور مبنی بر حقیقت بھی۔ اور کسی حد تک ایسے کسی بھی عمل کو روکنا آپ کی، ہماری، ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن منظر بدلتا ہے، اور اسی طرح کی کسی دوسری محفل میں آپ بیٹھے ہوئے، اور وہی عمل آپ اس گھر میں دہرا کر دیوار پر لکیریں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ کل اس نے بھی تو یہ کیا تھا۔ تو وہ بندہ جس نے کل دیوار خراب کی تھی، وہ آپ پر اور آپ اس پر تنقید کرنے کا اخلاقی حق کھو بیٹھے۔ اب اس کی یا آپ کی ایک دوسرے پر تنقید مبنی بر اخلاص نہیں ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمل بالکل بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اس میں نیت بھی تعمیری اور مثبت نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ عمل کیا کرے گا؟ اب یہ عمل تعمیر کی بجائے تخریب کا کام کرے گا، اور دوستوں کی محفل میں یا خاندان میں یا معاشرے میں بے چینی، انتشار اور نفرت کا ماحول پیدا کرے گا۔ اس طرح کے بحث و مباحثے میں کچھ حاصل بھی نہیں ہونے والا، صرف اور صرف اضطراب اور انتشار کی کیفیت میں مزید اضافہ ہوگا، جس کا منفی اثر آپ کے اور آپ کے آس پاس کے لوگوں پر بھی پڑے گا۔ اب میں اصل پوائنٹ کی طرف آ کر آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہماری اکثریت کا یہ رویہ نہیں ہے کہ جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ وہی کام کرتے ہیں جس پر کسی اور کے کرنے پر ہم اعتراض اور تنقید کر رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کا کسی ادارے میں کوئی جاننے والا بیٹھا ہے، چلیں سوئی گیس کے محکمے میں آپ کا کوئی جاننے والا آدمی بیٹھا ہے، آپ کو سوئی گیس سے متعلق کوئی کام پڑتا ہے تو آپ اپنے جاننے والے کو فون کرتے ہیں، سیدھا اس کے کمرے میں جاتے ہیں اور چائے کا کپ پی کر اپنا کام کروا کر بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ گھر واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں دفتر کے باہر قطار بنا کر انتظار کرنے والے لوگ آپ کے اس رویے پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایک اطمینان دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے اس عمل پر شرمندہ ہونے کی بجائے فخر کرتے ہوئے ان کو اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے جیسا بندہ یہ بات سمجھنے سے بالکل قاصر ہے کہ کل اگر آپ کو بجلی کے محکمے میں کوئی کام پڑتا ہے اور آپ کا وہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور ایک بندہ اپنی واقفیت کی بنیاد پر ڈائریکٹ کام کروا کے وہاں سے نکل رہا ہے، تو آپ کس منہ اور اخلاقیات کے ساتھ اس پر تنقید کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیا اس تنقید میں اخلاص اور سچائی ہے؟ کیا آپ کی اس تنقید میں کوئی تعمیری پہلو ہے، یا کہ آپ کے اس طرز عمل سے اضطراب، تنقید، انتشار کے ماحول میں مزید اضافہ ہوگا؟
کیا اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ آپ کی یہ تنقید اور واویلا صرف اس لیے ہے کہ آپ اس جگہ پر اس اپرچونٹی سے محروم ہیں؟ اگر ادھر بھی آپ کے پاس وہی موقع ہوتا تو آپ اس سے نہ صرف یہ کہ استفادہ کرتے بلکہ تنقید کرنے والوں کی بھی کوئی پرواہ نہ کرتے یا ایون الٹا ان پر تنقید کرتے۔ اب ان دونوں مثالوں کے بعد یہ تجزیہ کرنا اور کسی نتیجے پر پہنچنا بہت ہی آسان ہے، اور مشکل کام اگر ہے تو وہ ہے عمل کرنا۔ اور جس دن ہم نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی فرد کے قول اور عمل کے درمیان جتنی خلیج کم ہوگی اتنا ہی اس کا کردار مضبوط ہوگا، اور یہی فارمولہ افراد کے ساتھ ساتھ قوموں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اسلام جیسے خوبصورت اور کامل نظام زندگی نے غیبت اور بہتان کے نقصانات بتا کر، ان کو ایک بہت بڑا گناہ بتا کر، لوگوں کو اس سے اجتناب کرنے کا حکم دے کر کتنی ہی جگہوں پر اس طرح کے عمل کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اسلام تو اندھے کو اندھا اور کانے کو کانا کہہ کر پکارنے سے بھی منع کرتا ہے، تو ہم اپنے اس عمل کو درست کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اول تو یہ کہ ہمارا یہ عمل ہی غلط ہے، جس پر ہم نادم یا شرمندہ ہونے کی بجائے اسے جائز بناتے ہیں، اور دوسرا عمل اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آپ محض حسد، بغض یا محرومی کی وجہ سے دوسروں پر تنقید کر کے معاشرتی ماحول میں گھٹن اور نفرت کی فضا ہموار کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حصے کی خیر اس معاشرے میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی اور کے غلط کام کو جواز بنا کر اپنے غلط کام کو جائز کی سند دینے سے بھی محفوظ فرمائے۔ جس عمل کو ہم آزادی اظہار کا نام دے کر اس کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں، وہ عمل اور طریقہ تنقید جس میں اپنی ذات اور اپنے عمل سے صرف نظر کیا جاتا ہے، اصلاحی یا تعمیری نہیں بلکہ تخریبی اور مایوس کن ہوتا ہے، اور بقول علامہ اقبال یہ ایک ابلیسی عمل ہے۔ علامہ صاحب ایک جگہ پر فرماتے ہیں، اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک، جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ پھر ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار ہے انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔